آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے عظیم انسانوں کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو صدق کے دل سے ایمان لائے اور ایمان لا کر ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اور اتنے بہترین، اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 8 میں پھر انہی لوگوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو صدق کے دل سے ایمان لائے اور ایمان لا کر ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے، جو ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے۔ ادھر فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، خالق کائنات نے فرمایا وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر لکھ دیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا، بے حد و بے حساب اجر، جس کا کوئی اختتام، جس کا اینڈنگ۔ اب دونوں مقامات اگر سامنے رکھیں قرآن مجید کی روشنی میں بے شمار جن لوگوں کو کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا کہ جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جنہیں اللہ پاک نے خیر البریہ اپنی کائنات خلق میں سب سے بہترین لوگ کہا۔ وہ بہترین لوگ کون ہیں؟ خالق کائنات نے یہاں 2 نشانیاں بیان کی، 2 علامتیں بیان کی، ان کی 2 خصوصیات بیان کی اور 2 صفات بیان کی۔ وہ 2 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ایمان ہے اور دوسری صفت عمل صالح۔ ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح، ایک اعمال کیا ہے؟ اب حاضرین محترم، چونکہ چند ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک آ رہا، ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا بولیے موسم بہار ہے، جس مہینے میں نیک اعمال اپنے نقطۂ کمال پر ہوتے، عروج پر ہوتے، مگر چونکہ نیک عمل کی قبولیت کا سارا دار و مدار ایمان پر بولیے ایمان پر۔ سو بہترین بننے کے لیے نیکی، تقوی، اعمال یہ سب بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ کیا ہے؟
پھر بولیے ایمان پہلے ہے، لہٰذا آئیے سب سے پہلے اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان بولیے کیا ہے؟ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، الحمد سے والناس کئی مقامات جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، اور متعدد مقامات جہاں اہل ایمان، مومنین، صالحین، اور پھر مومنین کی مختلف صفات اور ان کی علامات قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا، مگر اس وقت ہم ان تمام مقامات کا مطالعہ تو ایک نشست میں نہیں کر سکتے، مگر پورے قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کا جب ذکر کیا تو وہ عام نوعیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کلمہ حسر کے ساتھ کس کے ساتھ؟ کلمہ حسر۔ اب اہل علم جانتے ہیں کلمہ حسر کیا ہے، اب سب کے لیے میں تھوڑی سی بات اور آسان کر دوں۔ کلمہ حسر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کی بات شروع کی تو یہ 4 مقام پہنچے کہ جہاں اس انداز سے بات کی کہ فرمایا مومن صرف یہ، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کلمہ حسر۔ کیا؟ پھر بولیے مومن صرف فقط یہ۔ اب ایک سٹائل یہ بھی ہے بات کرنے کا کہ مومن کے اندر یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت، بس مثال کے طور پر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن نمازی ہوتا ہے، مومن پرہیزگار ہوتا ہے، مومن دیانتدار ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی صفات ایک الگ سٹائل ہے بات کا، اور ایک انداز یہ ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا کہ مومن فقط یہ۔ کوئی فرق سمجھ آئے؟ بولیے مومن کیا؟ فقط یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے بس اس دائرے میں جو آ گیا وہ مومن ہے، اور جو اس دائرے سے نکل گیا وہ ایمان کے کمال کو پا نہیں۔ یہ 4 مقامات، جن میں سے پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ الانفال، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ رب کائنات نے جب بات شروع کی تو فرمایا انما المؤمنون۔ لوگوں غور سے سن لو کہ ایمان والے صرف یہ، باری تعالیٰ کون ہے ایمان والے؟ آگے ان کی بات ہو رہی ہے، پہلے توجہ دلائی کہ مومن، اس جملے کو دہرائیے، مومن فقط یہ ہے کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ خالق کائنات نے 3 صفات بیان کی۔ کتنی؟ 3 صفات، 3 علامات، اور 3 صفات بیان کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ مومن صرف یہ، مومن صرف فقط یہ ہے۔ کون؟ باری تعالیٰ کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، کیا پہچان ہے؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، مومن، سچے مومن کی پہلی علامت جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، بس اللہ کا ذکر سنتے ہی وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جس کا دل بسیج جائے، سبحان اللہ، جس کے من پر رقت ڈالی جائے، اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل تڑپ جائے، اور مومن وہ ہے کہ جس کا دل خوف خدا سے دہل جائے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی علامت۔ گویا خالق کائنات بتا ہی رہا ہے
کہ لوگوں، ایک ہے کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور حضور کی رسالت کا اقرار، بلا شبہ کلمہ کو ہم مسلمان بھی کہیں گے اور مومن بھی کہیں گے، کافر تو کہہ نہیں سکتے۔ قانونی اعتبار سے تو اس پر اطلاق کس کا ہوگا؟ مسلم اور مومن کا ہی ہوگا، مگر ایمان کی حقیقت کوئی اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر سنتے ہی اگر دل دہل جائے، دلوں پر رکت طاری ہو جائے، دل نرم ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ ایمان کی حقیقت مل گئی۔ اور ذکر خدا سن کر بھی اگر دل پتھر کے پتھر رہے اور اللہ کا نام بھی تمہارے دلوں پر اثر انداز نہ ہو، تو سمجھ لو تم نے کلمے کی رسم تو ادا کی مگر ایمان کی حقیقت نہیں۔ اب ہر کوئی اپنا اندر جان کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے دل پر میرے اللہ کا ذکر کتنا اثر کرتا ہے۔ میرے رب کا ذکر، بولیے یہ پہلی علامت، اور دوسری فرمایا اذا تلیت علیہم آیات، دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، کیا جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو قرآن سنتے ہی زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ان کے ایمان شکل ایمان پر بہار آ جاتا ہے، ان کے ایمان کا درخت پھلنے لگتا ہے، پھولنے لگتا ہے، ایمان کے اندر فرحت آ جاتی ہے، ایمان کے اندر مسرت آ جاتی ہے، ایمان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ گویا کلام الہی اور آیات ربانی کی تلاوت اگر تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے تو سمجھ لو کہ حقیقت ایمان مل گئی، اور اگر قرآن سن کر بھی ایمان ویسے کا ویسا رہے۔ اب دو چیزیں آ گئی، نہ اللہ کا ذکر اثر کرے نہ قرآن کی تلاوت اثر کرے۔ جس دل پر ذکر خدا بھی اثر انداز نہ ہو اور جس دل پر تلاوت قرآن بھی اثر انداز نہ ہو، قرآن نے کہا ثم قست قلوبہم وہی کالحجارہ، ایسے بدبختوں کے دل ایسے سخت ہو گئے، وہی کالحجارہ، ان دلوں کی مثال ایک پتھر کی عادت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں کے دلوں سے تو وہ پتھر بہتر ہے جو خوف خدا سے اس سے بھی چشمہ ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے چشمے ٹوٹ پڑتے، پانی نکل پڑتا ہے۔ رب نے کہا کئی انسان ہو کر ان کے دل ان پتھروں سے بھی اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو یا قرآن کی تلاوت، کوئی شے بھی ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر کہاں کے مومن، کس شے کا ایمان، کہاں کلمہ؟ اور تیسری علامت قرآن نے بیان کی، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی تیسری پہچان سچے مومن کی کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے، اپنے رب پر کامل بھروسہ، اپنے رب پر کامل توکل کرنے والے۔ اب توکل کا معنی ترک اسباب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ترک اسباب، بولیے اسباب کو اختیار کرنا مگر بھروسہ اسباب پر نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے توکل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اکل ثم توکل علی اللہ، آپ نے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو نکیل ڈال، کیا اونٹ کو بولیے، یعنی اس کی حفاظت کا ظاہری جو اسباب اللہ نے دیے وہ انتظام پورا کر، اور انتظام کرنے کے بعد ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ، پھر اللہ پر بولیے بھروسہ کر۔ اب جب ہم کسی قابل اور کسی کام کے نہیں کہتے تو بعض معاملات ہیں کہ ایسے ہاتھ جھاڑ کر کہتے ہیں اللہ تجھ پر ہی توکل، اس کا نام بھی توکل بولیے۔ اور بعض معاملات کے اوپر
ہم اللہ پر توکل تو دور کی بات ہے، اس پر یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا سارا یقین اور توکل اور بھروسہ کس پر؟ اسباب پر، مال پر، اولاد پر، جائیداد پر، اسباب دنیا پر۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ توکل وہ تھا نہ توکل یہ ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی بساط پر اسباب اختیار کرو، مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر۔ یہ تیسری علامت ہے جسے بیان کر کے اللہ پاک نے بات کہاں سے شروع کی؟ انما المؤمنون۔ کیا معنی ہے کہ مومن فقط وہ ہے کہ جو ذکر خدا سنے تو دلوں پر رقت آئی، آیات قرآنی سنے تو ان کا ایمان بڑھنے لگے۔ ارے لوگوں، جنہیں ذکر خدا سن کر اور تلاوت کلام مجید سن کر جن کی یہ کیفیت ہے، ذرا سوچئے وہ مومن جب ذکر خود کرتے ہوں گے اور قرآن جب پڑھتے ہوں گے، اس وقت ان کے ایمان کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تین علامات کتنی؟ کن کی؟ سچے اہل ایمان، جن کو قرآن نے کہا فقط بس یہی مومن ہے۔ ایک مقام ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اب آگے چلیں۔ ویسے تو اللہ کے ذکر پر، قرآن کی آیات کی تلاوت پر، توکل پر، یہ ہر ایک پورا الگ ایک مضمون ہے، مگر اس وقت ان تمام مضامین کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے آپ کو تھوڑا سا قرآن کی سیر کرواتے ہیں، اور وہ 4 مقامات ان چاروں پر باری باری لے چلتے ہیں کہ جنہیں رب نے کہا مومن صرف یہ کہ وہ کون۔ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کی سورہ النور، اور سورہ النور کی آیت نمبر 62۔ یہاں خالق کائنات نے بات پھر اسی جملے سے شروع کی، انما المؤمنون۔ اس جملے کو یاد کر لیں، انما المؤمنون، جس کا معنی ہے کہ مومن فقط یہ ہے۔ کون لوگ؟ آگے فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ فرمایا میرے حبیب سچے مومن وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے، اقرار کیا توحید کا، اقرار کیا رسالت کا، اور پھر علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب کبھی وہ کسی اہم کام کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی معیت میں ہوتے ہیں، آپ کی چوکھٹ میں آتے ہیں، تو رب نے کہا لم یذهبوا، وہ قدم نہیں اٹھاتے حتی یستأذنوہ، جب تک میرے رسول سے اجازت طلب نہ۔ اس نے رسول کے بغیر جن کا قدم نہ اٹھے، اجازت مصطفیٰ کے بغیر جو قدم اٹھانا گوارا نہ کریں۔ انما المؤمنون، فرمایا مومن فقط یہ ہے، مومن جو آئیں بھی اپنی مرضی سے، جائیں بھی ولی اپنی مرضی سے۔ رب نے کہا وہ لاکھ کلمہ پڑھتے تھے، ان کا ایمان کہاں تھا؟ اب یہ بات تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اس آیت کریمہ کا چونکہ شان نزول کو غزوہ احزاب کے حوالے سے ہوا، جب مشکل وقت آیا کلمہ تو سبھی پڑھتے تھے، مگر منافق آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ کیا منافق کھسکنا سمجھتے ہیں؟ جی، چپکے سے نکل جانا ہے، آگے کام پڑا، ٹرن بڑا خراب، حالات خراب۔ تو جب منافق نکلنے لگے اور سچے مومن ڈٹ گئے، کوئی بات نہیں، یہ تن من دھن حضور کے قدموں پر نشان۔ رب کائنات نے وہاں کہا انما المؤمنون، پیارے آج کلمے پر نہ جاؤ، لا الہ کی خالی اقرار پر نہ جانا۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ مومن فقط وہ ہے جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، جم کے بیٹھے ہیں تیرے قدموں میں، لم یذهبوا، قدم نہیں اٹھاتے، حتی یستأذنوہ،
جب تک ابھی تیری اجازت نہ ہو تو تیرے اذن کے بغیر جو قدم اٹھانا بھی گوارا نہ کرے، جنہیں تیری بارگاہ کا اتنا حیا اور جنہیں تیرے در کا اور تیری چوکھٹ کا کی ادب کا اتنا باس ہے، خالق کائنات نے فرمایا مومن یہ نہیں تو اور یہ تو ان کی بات ہوئی، یہ تو ان کی بات ہوئی نا جو اس موقع پر تھے۔ اب یہ صرف بات وہاں تک نہیں، یہ بات قیامت تک۔ سبحان اللہ، یہ بات انما المؤمنون کہہ کے فرمایا قیامت تک مومن کی نشانی بتا دو، علامت بتا دو کہ جو رسول کے اذن کے بغیر قدم نہ اٹھائیں۔ کیا کیسے؟ اس کو رب کائنات نے سورہ النساء میں ایک الگ پیرائے میں بیان کیا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے روکے بولیے رک جاؤ۔ گویا انما المؤمنون، مومن وہ ہے کہ جدھر رسول جانے کو کہے دوڑ پڑے آنکھیں بند کر کے، اور جدھر سے روک دے بھلا اپنے سامنے ہزار وفادات بھی ہوں اس کا قدم نہ اٹھنے۔ یہ ہے سچے اہل ایمان۔ تو یہ چوتھی علامت ہو گئی، پہلی سورہ انفال کے اندر آ گئی، اور چوتھی علامت آ گئی سورہ النور کی آیت نمبر 62 کے اندر۔ گویا پہلی علامت اللہ کے ذکر سے دلوں کا نرم ہو جانا، آیت قرآنی کو سن کر ایمان کا بڑھنا اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، اور چوتھی علامت اس کا تعلق ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ۔ اس سے ابھی تیری بارگاہ کے ادب کے بغیر ایمان نام کی کوئی شے، بولیے کتنے مقامات ہو گئے، کتنی علامات ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ آگے چلیے 5ویں علامت اور قرآن مجید کا تیسرا مقام وہ ہے سورہ الحجرات، اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 10۔ وہاں پھر بس میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہم نے چاروں وہی مقامات لیے جہاں بات ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی ہے، انما المؤمنون۔ کس سے؟ انما المؤمنون، تاکید سے، حسر کے انداز میں کہ مومن فقط یہ ہے۔ باری تعالیٰ کو فرمایا انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون اخوہ، یہ چوتھا مقام، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مومن فقط وہ ہے جو آپس میں بھائی بھائی۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ پھر بولیے مومن فقط وہ ہے جو آپس میں، بولیے بس جن میں بھائی چارہ ہے، جن کے دل میں دوسروں کے لیے بھائیوں والے احساسات ہیں، بھائیوں والے جذبات ہیں، جن کے اندر بھائی چارے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور جو ہر کلمہ کو اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہے اور بھائی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، لوگوں پہچان لینا کہ مومن صرف یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ ہے مومن کی 5ویں علامت۔ کتنی؟ 5ویں علامت جو قرآن نے بیان کی کہ مومن فقط وہ ہیں جو آپس میں، پھر بولیے بھائی بھائی۔ اب بھائی چارہ کیا ہے اور کسی مومن کو بھائی سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ ادھر تو رب نے کہا مومن صرف یہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور انداز میں بات حدیث پاک میں تاجدار کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگوں تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب اپنے اور بھائی کے لیے پسند جدا جدا ہو جائے تو سمجھ لو تمہارا ایمان مومن ہو ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت چاہتے ہو تو دوسرے کو بھی عزت، اپنے لیے راحت چاہتے ہو تو دوسرے کی راحت کا سامان کرو، اپنے لیے سکون چاہتے ہو تو دوسرے کا سکون کیوں برباد کرتے ہو؟ ارے اپنے لیے خوشحالی چاہتے ہو تو دوسرے کے حال پر رحم کرو، اپنے لیے اگر بلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو تو حاضرین محترم وہ تمام بلائیاں، خیر اور خوشیاں دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر تمہاری چاہت، تمہاری پسند اپنے لیے اور ہر کلمہ مومنوں کے لیے ایک جیسی ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، انما المؤمنون یہ کیا ہے؟ بولیے یہ مومن ہے۔ اور اگر پسند ناپسند کے معیار جدا جدا ہو گئے، جی پسند ناپسند کے معیار کیا ہو گئے؟ جدا جدا ہو گئے۔ اپنا مفاد تو ہر وقت عزیز رہا اور اپنے 2 ٹکے کے فائدے کے لیے دوسرے کا بڑے سے بڑا نقصان کر رہا، اپنی تھوڑی سی انانیت کی تسکین کے لیے دوسرے کی عزت خاک میں ملا دی، دوسرے کے مفادات خاک میں ملا دی، دوسرے کی جان خطرے میں ڈال دی۔ کیا کسی کی جان خطرے میں ڈال دی صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے؟ بس میں نے کہہ دیا ایسا ہونا چاہیے۔ مرتا ہے تو کوئی مر جائے۔ رب کائنات نے فرمایا لا کلمہ پڑھی، لا الہ کا اقرار کریں۔ میرے محبوب نے بتا دو کہ انما المؤمنون کے ذریعے ہم نے اعلان کر دیا کہ مومن صرف وہ ہیں جو دوسرے بھائیوں کے حقوق کے محافظ بن جائیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کلمے کے باوجود بھی تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے دشمن بن گئے، اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچانے والے بن گئے، اسے تکلیف دینے والے بن گئے، کیا کلمے کے باوجود بھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ کیونکہ کلمے کے رشتے سے کیا کرنا؟ محبت کرنا، اخوت، بھائی چارہ۔ اور اس بھائی چارے میں قرآن کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ۔ پھر سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ اگر کہیں 2 بھائیوں میں پھوٹ پڑ جائے، کوئی غلط فہمی آ جائے، کوئی تھوڑی سی دوری ہونے لگے تو فرمایا ان کو توڑنا نہیں، انہیں جوڑنا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا ہے؟ توڑنا نہیں بلکہ فَاصْلِحُوا، صلح کرنا، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے پاس لانا ہے، دوریاں ختم کرنا۔ پھر بولیے دوریاں ختم کرنا، فاصلے مٹانے ہیں۔ اب حاضرین محترم جس کی ساری زندگی فاصلے مٹانے کے بجائے فاصلے بڑھانے پر گزری، ادھر کی اٹھائی ادھر لے گیا، ادھر کی بات اٹھائی اور ادھر لے گیا، اس کی برائی اس کے آگے، اس کی برائی اس کے آگے، اچھے خاصے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دینا، سگے بھائیوں کو آپس میں لڑا کے رکھ دینا، ایک مشن کے سپاہیوں کو آپس میں توڑ کے رکھ دینا، ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیج بو دینا۔ رب نے کہا یاد رکھ لو کہ اگر تمہارے اندر بھائی چارہ اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور ان کو قریب کرنے کا یہ جذبہ نہیں ہے، انما المؤمنون، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لاکھ کلمے پڑھو، اس کلمے کے باوجود بھی تمہیں ایمان کا نور نصیب۔ یہ ہے ایمان، یہ کیا ہے بولیے؟ اور یہ ایمان کی 5ویں علامت، کتنی؟ 5ویں۔ اور آگے چلیں تو قرآن مجید کا 4تھا مقام،
اور اس چوتھے مقام پر آگے مزید 2 علامات ہیں، چھٹی اور ساتویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ وہ قرآن مجید کا چوتھا مقام کون سا؟ یہی سورہ الحجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 کے بعد آگے آیت نمبر 15 ہے۔ کیا ہے؟ آیت نمبر 15، اور آیت نمبر 15 کا مضمون اسی جملے سے شروع ہوتا ہے، انما المؤمنون۔ لیکن یہاں ایک اور خاص بات کہنے لگا، بڑی توجہ سے۔ پچھلی تینوں آیات کا مضمون اسی سے شروع ہوا، اس سے انما المؤمنون، مومن فقط یہ، مگر اس آیت میں اللہ نے سنگل تاکید نہیں، ڈبل تاکید ہے، یا دوہری تاکید۔ اور کیسے دوہری تاکید لگائی؟ بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ مومن فقط یہ ہے، اور آپ اپنی بات جب مکمل کی تو آخر پر پھر یہی کہا اولئک هم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں سچے فقط یہ ہیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے فقط یہ ہیں۔ تو شروع میں بھی کہا کہ مومن فقط یہ ہیں، اور اینڈ پر بھی کہا کہ مومن فقط سچے مومن۔ کیا کہا؟ اب باری تعالیٰ ان 2 تاکیدوں کے درمیان انہوں نے اس مومن کی کیا علامت بیان کی؟ اس مومن کی علامت کیا بیان کی؟ فرمایا الذین یؤمنون، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، یعنی اقرار توحید، اقرار رسالت اور ایمان لا کر آگے فرمایا ثم لم یرتابوا۔ اس مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پھر کبھی شک نہیں کرے، کیا؟ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، اور شکوک و شبہات سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے بس جو اقرار اس نے کر دیا اس پر اسے کامل یقین ہوتا ہے، کامل، وہ پھر کبھی زندگی بھر متذبذب متردد بولیے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کبھی شک اور گمان وہم نہیں گزرتا کہ ایسا ہے نہیں ہے، کروں نہ کروں، بس مومن کی شان یہ جو کہہ دیا ڈٹ گیا۔ کیا؟ اور اس کامل یقین کی 2 علامتیں قرآن نے بیان کی، اور یہ سچے مومن کی علامت ہے۔ اور وہ 2 علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا جنہیں یقین کامل مل جاتا ہے ان کی پہچان یہ ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ 2 علامتیں ہیں کہ وہ اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان سے بھی جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں، جان خرچ کرتے ہیں وہ بھی کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اور جان اور مال سے کیا کرتے ہیں؟ جہاد۔ پھر بولیے جہاد۔ اب حاضرین محترم، بس یہ بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کیونکہ جہاد کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان سے ایسا ہی ہے جی، جہاد کا نام سن کر کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ میدان جنگ۔ مجاہد گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مجاہد ٹینک پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں بندوق ہے، گن ہے، لاشن ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، بلا شبہ یہ جہاد ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ جہاد کا لفظ نکلا ہے جوہد سے۔ کس سے؟ بولیے جوہد۔ اور جوہد کہتے ہیں اپنی تمام کوششیں کسی مقصد کے لیے صرف کر دینا، پورا زور لگا دینا اور کچھ بچا کے نہ رکھنا، اپنی تمام صلاحیتیں ملوے کارنا اور اپنا پورا زور لگا دینا۔ وہ صلاحیتیں آپ کی علمی ہیں، وہ صلاحیتیں آپ کی ذہنی ہیں، وہ صلاحیتیں آپ کی جسمانی ہیں، وہ صلاحیتیں آپ کی مالی ہیں۔ ان تمام صلاحیتوں کو
بروئے کارنامہ کسی مقصد کے لیے. کس مقصد کے لیے؟ فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانی مالی ساری کوششیں صرف کر دینا. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ اب حاضرین محترم، بس سادہ معنی یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرنا تاکہ اس مال کو خرچ کر کے اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکے. اپنی جان کھپا دینا، وقت دینا، محنت کرنا، ڈور ٹو ڈور جانا، دگو دو کرنا، اور جو قدم بھی اٹھانا اس ارادے سے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. بس اس غلبہ دین مصطفیٰ کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپا دینا اور اپنے مال کو بھی لٹا دینا. یہ معنی ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. کہ وہ اپنے مال سے بھی جہاد اور جان سے بھی. کیا ضروری نہیں کہ آپ میدان جنگ میں جا کے جہاد کریں. اب ہر وقت مومن ہر وقت حالت جہاد کیا ہے؟ حالت جہاد میں ہے. باطل طاغوتی سامراجی قوتوں کے خلاف بھی، باطل طاغوتی سوچوں کے خلاف بھی، باطل فکر کے خلاف بھی، باطل فلسفہ کے خلاف بھی، اور باطل نظام کے خلاف بھی. اپنے مال کو خرچ کرنا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. جان اس پر لگا دینا کہ اللہ کا بولیے دین، اس غلبہ دین کی یہ جو مالی جانی جدوجہد ہے، اس کو رب کائنات نے کیا کہا؟ انما المؤمنون، بس مومن وہ ہے کہ جس کی جان بھی میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے اور جس کا مال بھی میرے مصطفیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ ہو. اور پھر یہ دونوں چیزیں بیان کر کے اینڈ کس پر کیا؟ فرمایا اولئک هم الصادقون. لوگوں غور سے سمجھو، اپنے دعوی ایمان میں سچے صرف یہی ہے. سچے صرف یہی ہے جو مال بھی بچا بچا کے رکھتے ہیں اور جان بھی بولیے. جس نے زندگی میں کبھی دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے قدم نہیں اٹھایا، اور جس نے کبھی غلبہ دین حق کے لیے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کی، وہ آپ کلمہ پڑھیں، دعوی ایمان کریں. رب نے کہا یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے سچے ہو کے ان کا مال بھی خرچ ہو تو اقامت دین کے لیے، جان بھی خرچ ہو کس کے لیے، وقت بھی خرچ ہو، صلاحیتیں خرچ ہو کس کے لیے، اونچا بولیے، اقامت دین حق کو غالب کرنے کے لیے. حاضرین محترم، یہ آخری دو علامات قرآن مجید نے بیان کیا، اور کل کتنی ہوگی؟ 7. بولیے کتنی؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں اپنا اندر جان کے جائزہ لو. بس یہ 7 نشانیاں پائی گئی تو میرا اعلان ہے کہ مومن فقط تم ہی ہو. اور اگر ان 7 میں سے کوئی ایک نشانی بھی نہیں تو سمجھ لو کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں. اس کو علامہ نے کہا تھا زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حاضرین محترم، یہ ہے کمال ایمان، اور اس کمال ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں. اب آگے شعبان ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، ساری رات کے نفل ہو، سجدے ہو، قبولیت کا مدار سارا کس پر ہے؟ ایمان پر. کس پر ہے؟ ایمان پر. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں دین کی بات کرنے والے اکثریت الا ماشاء اللہ ایمان کی حقیقت سے خود بھی بے خبر ہے، اور سارا زور کس پر؟ چند رسموں پر، چند اعمال پر، اور ان چند رسموں کے چند ثوابات. بس یہ کر لو تو اتنا ثواب، یوں کر لو تو اتنا اجر مل جائے گا. بھلا کہاں سے ملے گا؟ پہلے ایمان ہوگا تو کچھ آئے گا. یہ 7 علامتیں کس کی ہیں؟ اونچا بولو ایمان. اور یہ ایمان سلامت ہے تو پھر آپ کا ہر سجدہ بھی قبول، ہر قیام بھی قبول، پھر آپ کا روزہ بھی قبول، پھر نماز بھی قبول، پھر سحری کا اٹھنا بھی قبول، راتوں کا قیام بھی قبول، تراویح بھی قبول، قرآن پڑھنا سننا سب قبول ہی قبول ہے. اور جب دونوں چیزیں مل جائیں
ایمان کامل ہو جائے اور اس کے ساتھ پھر نیک اعمال، اور پھر نیک اعمال کا موسم بہار ماہ رمضان دونوں آپس میں مل جائیں تو خدا نے کہا اولئک هم خیر البریہ، لوگوں بس یقین کر لو کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میری تمام خلق میں سب سے بہترین ہیں۔ کیا ہے؟ مجھے بولیے بہترین۔ تو اگر بہترین بننا ہے تو پہلے وہ 7 علامتیں ایمان کی، اور پھر آگے جب ایمان اس درجے پر آ گیا پھر آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو، یہ خلاصہ ہے آج کے درس سے عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے منہاج القرآن، یہ پیغام ہے اس تحریک کا۔ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن نماز فجر کے بعد ہوں گے، لیکن ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں جو رمضان کے معمولات ہوں گے، رمضان کے احوال ہوں گے، میں نے بیس اس لیے بنائی ہے کہ اگر اپنے ایمان کو ہم نے مضبوط کر لیا تو انشاءاللہ ان دروس کے ذریعے آگے جو اعمال آئیں گے انشاءاللہ پھر وہ ہمیں اللہ کی مخلوق میں بہترین انسان بنا دیں، بہترین، بس اس خلق کو بہترین انسان بنانا یہی منشاء خدا ہے، یہی مقصد قرآن ہے، اور یہی مقصد درس عرفان القرآن ہے، یہی مشن منہاج القرآن۔ رب کائنات